اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کوشش کروں گی کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ انتہائی آسان الفاظ میں آپ کو بیان کر پاؤں اور اس میں جو اہم مضامین ہیں اسے ہائی لائٹ کر سکوں۔ قرآن مجید کو جیسے ہی ہم کھولتے ہیں تو سامنے سب سے پہلے جو صورت آتی ہے ترتیبی لحاظ سے تو وہ ہے سورہ فاتحہ، جبکہ نزولی نمبر اس کا 5واں ہے، اور یہ تمام علماء کا اس صورت پہ اتفاق ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ جیسے کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، جو یہ پڑھے گا اس کی دعا میں ضرور قبول کروں گا۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی میں نے ڈیٹیل بیان کی ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے سن سکتے ہیں۔ چونکہ اسے پہلے میں بیان کر چکی ہوں تو اس لیے میں ڈائریکٹ سورہ بقرہ کی طرف آؤں گی، جو ترتیبی نمبر کے لحاظ سے دوسری ہے اور نزولی نمبر اس کا 87 ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی اس صورت میں مذکور ہے، اور مختلف تفاسیر میں جو واقعہ مجھے ملتا ہے تو زیادہ تر علماء اس کا یہی واقعہ بیان کرتے ہیں، واللہ عالم، کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کی مال وراثت کو ہتھیانے کے لیے اس کا بھتیجا جو ہے اسے قتل کر دیتا ہے اور اس کو کسی اور کے دروازے کے سامنے رات کو پھینک دیتا ہے، اور سب سے زیادہ واویلا بھی وہی مچاتا ہے کہ میرا چچا قتل ہو گیا۔ چونکہ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ جب انہوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو بنی اسرائیل نے اپنی عادت سے مجبور مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ پوچھنے کے لیے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم جاؤ اور اپنے رب سے پوچھو کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس گائے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر بار موسیٰ علیہ السلام جاتا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں اتنے زیادہ سوال نہ کرتے تو جو بھی گائیں ہوتی اور انہیں وہ ذبح کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ کام جو ہے اسی طرح ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور تھے بنی اسرائیل، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اسپیسیفک گائیں زرد رنگ کی، جوان، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اور اس قسم کی ایک گائیں کا اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ یہ آپ لوگ اس طرح کی گائیں لوگے اور اسے ذبح کرو گے، اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے، اور ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ جائے گا اور اس قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ سب سے پہلے جو حکمت تھی ظاہر ہے وہ قاتل کی نشاندہی تھی، اور ایک حکمت اس کی یہ بھی تھی کہ چونکہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہے تھے، تو مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ باس بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی کہ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایک مردہ کو ہمارے سامنے ابھی اس دنیا میں زندہ کرتا ہے تو موت کے بعد تمام دنیا کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے علاوہ ایک حکمت اور بھی تھی جس کا ذکر کرنا میں یہاں ضروری سمجھتی ہوں کہ چونکہ بنی اسرائیل نے ایک طویل عرصہ مصریوں کے ساتھ گزارا تھا اور جو دل میں گائے کی عقیدت اور محبت رکھتے تھے، تو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی
گائے کی محبت اور عقیدت کی۔ تو اس طرح کا واقعہ ہوا جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی۔ ابتدا میں یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا اور اس انداز نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دی اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ چونکہ عرب کے لوگ عربی زبان بولتے تھے جو فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ایک بہت زبردست قسم کی زبان ہے، اور وہ بہت زیادہ اپنا ناز بھی کرتے تھے اپنی اس زبان پر، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو، دوسرے انسانوں کو عجم کہتے تھے، جس کا معنی گنگے کے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کافروں کو چیلنج بھی دیا ہے کہ چونکہ تم لوگ تو خود عربی دان ہو، عربی بولنے والے ہو، تو اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، تو تم بھی اس کے مقابلے میں ایک صورت یا ایک آیت لے آؤ۔ اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے جب ان کافروں کو دیا تو نہ صرف اس دور کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، بلکہ آج بھی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ اس صورت میں پھر انسانوں کی 3 اقسام کا ذکر ہوا ہے، جس میں مومن، کافر اور منافق، ان کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اہل ایمان کا تذکرہ جو ہے 4 آیتوں میں کیا گیا ہے، اور مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے علاوہ آخرت کی تصدیق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ مومن ہیں، جبکہ کافروں کا تذکرہ جو ہے وہ 2 آیت میں آیا ہے، اور منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں 13 آیات میں فرمایا ہے، اور ان کے علامات بتائی ہیں کہ منافقین کی علامات کیا ہے: جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عدم شعوری، قلبی بیماری، یعنی قلبی بیماری جیسے حسد، تکبر اور حسد وغیرہ، مکر و فریب، اور احکام الہی کا استہزاء کے ساتھ ساتھ زمین میں فتنہ و فساد کرنا، جہالت، ضلالت اور اہل ایمان کا تمسخر اڑانا۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے تقریباً 13 آیات میں ان کی یہ علامات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے علم سے نوازا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور فرشتوں کو، ملائکوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، اور جبکہ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کی حکموں کے نفاذ کرے اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آگے جو تذکرہ ہے، اس کے بعد اس تذکرہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے اس اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ان پر ہوئے ہیں، ان کا اختصار سے میں ذکر کروں گی کہ ان کی انعامات میں پہلا سب سے بڑا انعام جو تھا وہ کثرت انبیاء تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی خوشیاں عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اس کے بعد صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ میں نے ان پر من اور سلوہ آسمان سے اتارا۔ جب بنی اسرائیل مصر سے دریا عبور کر کے آئے تو ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے برابر تھی۔
اس کے علاوہ جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں کسی قسم کا چھت اور کوئی سائبان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھنڈے بادلوں کے سایہ کا انتظام فرمایا۔ اور میں اکثر اس بات کو سوچتی ہوں کہ 6 لاکھ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑا بادلوں کا ایک سایہ انہیں مہیا فرمایا، تو بے شک رب کریم کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب اس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب پینے کے پانی کی تلاش شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے، تو پتھر سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے 12 چشمے جو ہیں وہ جاری فرما دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ کفران نعمت کی بیماری میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے اور انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنایا اور دشت سینا میں صحرائے سینا میں بے صبری اور حرص اور طمع کا مظاہرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شہر اریحہ میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس میں داخل ہوتے ہوئے بڑے عاجزی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہونا۔ تو انہوں نے ان کے داخل ہونے کا انداز کیا تھا، ایک متکبرانہ انداز میں وہ اس میں داخل ہوئے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، تو اس کی پاداش میں ان کے جو دل تھے وہ سخت ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بڑی کفران نعمت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف بھی کیا کرتے تھے، اور شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لے آئے لیکن بعض احکام کا وہ انکار کرتے تھے۔ آج بھی یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، جس چیز میں انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو اللہ کی کتاب کے اس حکم کو مانتے ہیں، اور جس چیز کا فائدہ انہیں نظر نہیں آتا، نقصان نظر آتا ہے، تو اس پہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان اس طرح بند کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ اللہ کا حکم ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بغض اور حسد کی بیماری میں یہ مبتلا تھے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی اور مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ اکثر یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل جو ہے تو اس سے وحی لانے میں غلطی ہو گئی، اور وہی چونکہ بنی اسرائیل میں آنی تھی تو غلطی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو تھے عملیات بھی کرتے تھے جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا، اور عشق کی دوسری جو راہیں تھی اور جو غلط طریقے تھے ان پر بھی عمل کرنا، اور بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ صرف وثوق سے کہتے تھے، یہ بات بڑی وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتے ہیں جو یہود ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ نصارہ کے بارے میں یہ مینشن کرنا ضروری سمجھوں گی کہ یہود اور نصارہ کا ذکر قرآن میں ہے، تو نصارہ جو ہے وہ عیسائی کو کہا جاتا ہے، عیسائیوں کو۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے چونکہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو گنتی کے چند دن جو ہیں وہ ہم گزاریں گے، ہمیں سزا ملے گی، اس کے بعد ہماری سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ ذکر بھی ہے کہ یہود و نصارہ جو تھی وہ ان کی عظمت اور شان کو تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔
تو اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع یہ لوگ ضرور کرتے۔ اس کے علاوہ پھر حضرت ابراہیم کی آزمائشوں پر ثابت قدمی کا ذکر ہے، اور مختصراً طور پر میں یہ بیان کروں گی کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے بت پرست تھے، جس سے حضرت ابراہیم نے بیزاری کا معاملہ فرمایا۔ اس کے علاوہ جو حضرت ابراہیم کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، قوم سے ان کا ٹکراؤ، نمرود سے جو بحث و مباحثہ ان کا ہوا، اس کا بھی تھوڑا سا حصہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ آگ میں ڈالے جانے کا، وطن سے ہجرت کا، اور اپنی بیوی بچوں کو مکہ جیسی آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم جو اللہ نے انہیں دیا، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا جو حکم تھا، اور ان تمام آزمائشوں کے بعد حضرت ابراہیم جو تھے ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی اور ہر مقام پر ثابت قدم رہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ مکہ کو پرامن شہر بنا دیں، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی ہی دعا تھی، اور یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرات تھے۔ اس کے بعد اس بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے، یعنی اس کی مخالفت یا منہ موڑ سکتا ہے، جو شکی ہو، شکی بدبخت کو کہتے ہیں، یا احمق ہو یا خواہشوں کا غلام ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دے، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ ان سے خود ہی نپٹ لے گا۔ اگر یہ یہود اور نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت اس کی عادت ہے بنی اسرائیل کی۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ ان سے عنقریب نپٹ لے گا، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مختصراً طور پر ان کے جو موضوعات ہیں ان کو آپ کے سامنے لا سکوں، اور وہ لوگ جو قرآن کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں تو ان کے لیے میرے خیال میں یہ بہت ہی فائدہ مند ویڈیو ہوگی، اور تمام جو وہ پہلو ہیں پہلے سپارے کے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اور میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ حتی الامکان اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں، اور ہمارے جس طرح میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس طرح سے اپنی دین کی خدمت کروں اور کسی نہ کسی طریقے سے تبلیغ کا حصہ بن سکوں، تو آپ بھی اسی طرح اس میں میرے حصہ دار بن سکتے ہیں اور اپنے دین کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے سمیت ہدایت یافتہ کرے، اور ہمیں دین و دنیا کی خوشحالی اور خیر اور برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔